اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام یونس مسعود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری پہلی کتاب جو ہے علم السحر کے عنوان سے وہ پرنٹ ہو چکی ہے، اور کافی سارے دوست جو ہیں انہوں نے اس کا مطالعہ بھی کر لیا ہوگا، اور بہت سارے دوست ابھی بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کتاب میں آخر آپ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ کتاب جو ہے باقی کتابوں سے کس قدر مختلف ہے، اور اس کتاب لکھنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس کتاب میں کون کون سی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، جو اس سے پہلے کسی اور کتاب میں اس طرح سے نہیں دی گئیں، یا اس کتاب لکھنے کی جو ضرورت ہے وہ مجھے کیوں پیش آئی۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی دکھ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جس عقیدے پر بھی یقین کرتے ہیں وہ اس کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ جادو ٹونے پہ یقین کرتے ہیں وہ اس کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کو وہ جادو ٹونے کی وجہ اس کی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی وجہ بھی جادو ٹونا ہے، اس کی وجہ بھی جادو ٹونا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں کہ سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ جادو، جنات، یہ ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کروں، ایک ایسی گائیڈنس لوگوں کو دوں جس میں جو ہے ایک معتدل راہ اپنائی ہوئی ہو، جس میں نہ تو افراط ہو نہ ہی تفریط ہو۔ یعنی اس کتاب میں آپ کو ایک درمیانی راہ ملے گی، درمیانہ راستہ ملے گا۔ تو اس کتاب کو جو ہے میں نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ بد دعا سے متعلق ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جو بھی پریشانی آتی ہے وہ یا تو نظر کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، یا تو کہتا ہے جنات کی، اور یا پھر جادو ٹونے کی وجہ سے۔ تو بد دعا ایک ایسا عنصر ہے جس پہ بہت کم جو ہے روشنی ڈالی گئی ہے۔ میری نظر میں صرف ایک کتاب گزری ہے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کی، جنہوں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یعنی کہ انسان کو جب کوئی مشکل اور جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ جو ہے بد دعا بھی ہو سکتی ہے کسی کی۔ جب کوئی انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو جو مظلوم ہوتا ہے وہ پھر اس کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ پھر ظالم کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو پہلا حصہ ہے کتاب کا وہ بد دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ اس حصے میں جو ہے میں نے پہلے تو بد دعا کا جو ہے انٹروڈکشن دیا ہے، تعارف دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بد دعا کے اوپر تفصیل موجود ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ جو ہے بد دعا سے یا ظلم سے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد احادیث کی روح سے جو ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد ظلم و ستم کی اقسام ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ظلم اور زیادتی کے حوالے سے جو انسانوں کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں، جو سچے واقعات ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ مینشن ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات ہیں، تقریباً جو ہے 20 کے قریب واقعات ہیں جو سچے واقعات ہیں، جن کے ریفرنسز بھی میں نے کوٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کو پڑھ کے یہ بہت دلچسپ بھی ہیں، تو جو ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دے گا تو وہ پھر جب تک ختم نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کو پڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اتنے دلچسپ اور سبق آموز واقعات ہیں۔ تو دوسرا حصہ جو ہے وہ نظر بد کے اوپر ہے۔ نظر بد کا تعارف اس میں، اور نظر بد کیسے اثر انداز ہوتی ہے، پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں نظر بد کیا ہے، پھر فقہا اور ائمہ کی روشنی میں جو ہے انہوں نے نظر بد کو کیسے لیا ہے، پھر اس کے بعد نظر بد سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کون کون سی ہیں، پھر نظر بد کا علاج کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، پھر نظر بد سے ریلیٹڈ جو سچے واقعات ہیں وہ کوٹ کیے ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ پھر جنات کے اوپر ہے، جس میں جنات کا تعارف اور جنات کا معنی وغیرہ ہے، پھر جنات کی کیسے پیدائش ہوئی، جنات کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں، جنات کے حوالے سے دلچسپ حقائق کون کون سے ہیں۔ تو ابلیس کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جنات کا، جب انسانی شکل میں جنات حاضر ہوتے ہیں
تو وہ کس طرح ان کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ کچھ جنات کو پکڑ لیتے ہیں، تسخیر کر لیتے ہیں، تو ایک چیپٹر اس کے اوپر ہے۔ پھر جنات کا سائنٹیفکلی کیا پروف ہے، جنات اور سائنس کے عنوان سے ایک چیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات جو کچھ لوگ اداکاری کرتے ہیں، یعنی جنات نہیں آئے ہوئے ہوتے، تو وہ اس کو ایکٹنگ کے ذریعے جو ہے ایسے شو کراتے ہیں کہ جنات آئے ہوئے ہیں۔ اس میں اور ریئل جنات میں ڈفرنس کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ اس کے بعد جو ہے جس کے اوپر ریئل جنات آ جاتے ہیں یا جو جنات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی علامات کون سی ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے گھر میں اگر جنات آ جاتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جنات کو کیسے دفع فرمایا، آسیب کو کیسے دفع فرمایا، اور اس کے علاوہ جو ہے جب کوئی جنات کا علاج کرتا ہے تو اس کو کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، جنات سے حفاظت کیسے کرنی چاہیے کہ جنات تکلیف نہ دیں، پھر جنات اور آسیب کا جو ہے علاج کیسے کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جنات کے حوالے سے بہت سارے جو سچے واقعات ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، کچھ ریفرنسز اس میں احادیث سے بھی ہیں اور کچھ ریئل واقعات بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس حصے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے اگلا جو حصہ ہے وہ جادو سے ریلیٹڈ ہے، جس میں پہلا جو چیپٹر ہے وہ جادو کے تعارف پہ مشتمل ہے کہ جادو ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر جادو کی تاریخ اور ابتداء کے حوالے سے دوسرا چیپٹر ہے، مختلف اقوام میں کیسے جادو جو ہے یعنی کہ پروگریس کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اگلا چیپٹر جو ہے قرآن کے حوالے سے ہے، جادو یعنی قرآن مجید میں جادو کے حوالے سے کیا کیا بیان ہوا ہے، کہاں کہاں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اوپر اس میں کیا کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے احادیث میں جادو کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات کے مطابق، اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو 7واں اہم چیپٹر ہے وہ جادو کی مختلف اقسام پہ مشتمل ہے۔ آج کل اور پچھلے زمانے میں جتنی بھی جادو کی اقسام ہیں وہ تمام جو ہے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان اقسام میں ان علامات بھی بیان کی گئی ہیں، جس قسم کا جادو ہوتا ہے اس کی علامات کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 8واں جو اہم چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ جادو اثر کیسے کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اگلا چیپٹر ہے کہ لوگ جو ہے جادو میں، جادو ٹونے میں، جادوگری میں کیوں انوالو ہو جاتے ہیں، یہ بہت اہم فیکٹر ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اگلا چیپٹر جو ہے وہ جادو کے نقصانات کے اوپر ہے کہ کون کون سے نقصانات جو ہیں پاسبل ہیں جادو کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، جو جادوگری میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 11واں اہم چیپٹر ہے وہ جادو کی تشخیص اور پہچان اور اس کی علامات سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو 12واں بہت اہم چیپٹر ہے جس میں جادو سے متعلق بہت سارے ریلیٹڈ جو ہیں چیزیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں معجزہ، کرامت، جادو، شعبدہ بازی، توہم پرستی، ٹیلی پیتھی، جادوگر کی پہچان ہے، اس میں جعلی عملوں کی پہچان ہے، پیروں کی جعلی جو ہوتے ہیں ان کی پہچان ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگلا چیپٹر جادو کی دلچسپ حقائق پہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اگلا جو چیپٹر ہے وہ جادو کی عجیب و غریب حکایات ہیں، مختلف قسم کے سچے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اسلام میں جادو کی کیا سزا ہے، یہ اگلا چیپٹر ہے۔ پھر جو دم کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، تو ان کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر جو دم اور تعویذ دے کے وہ پیسے لوگوں سے لیتے ہیں، اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ پھر آج کل کے دور میں ہم جادوگری سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اگلا چیپٹر اس کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے بعد والا چیپٹر ہے وہ جادو کے علاج کے اوپر مشتمل ہے، مختلف قسم کے جادو جو ہیں وہ ان کا کیسے جو ہے علاج کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں جو ہے یہ ہے کہ جو اگر کسی گھر سے کسی جگہ سے کوئی آپ کو جادو پہ مشتمل کوئی تعویذات ملتے ہیں تو اس کو آپ کیسے ان کے اثرات کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ان کو زائل کیسے کر سکتے ہیں، ان کو کیسے یعنی کہ ختم کر سکتے ہیں اثرات کو، تو یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ میں نے جو ہے اس کی فہرست میں سے، اپنی کتاب کی فہرست میں سے جو ہے بہت اہم چیزیں آپ کو جو ہے بتائی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم فرداً بتاتے رہیں گے۔ تو ایک ہی ویڈیو میں یا ایک ہی نشست میں، کیونکہ بہت لمبی چوڑی کتاب ہے تو 350 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں، اس وجہ سے ایک ویڈیو میں یہ ساری چیزیں بتانا امپاسبل ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں
اس کا انٹروڈکشن ہی جو ہے ہم بتائیں گے، تو اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے اس کے کسی اور ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا وہ لازمی اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ جنات کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے یا نظر کے حوالے سے آپ کو جو ہے حقائق سے بر وقت آگاہ کیا جا سکے کہ اس میں جو ہے حقیقت کون سی ہے اور جو ہے ایگزیجریشن کون سی ہے، یعنی کہ جو مبالغہ آرائی سے لوگ کام لیتے ہیں عاملوں کے حوالے سے یا اثرات کے حوالے سے۔ تو آپ کو جو ہے اس حوالے سے صحیح گائیڈنس جو ہے وقت پر انشاءاللہ مہیا ہوتی رہے گی۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔